السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ نے جے یو آئی کے ایک امیدوار کو الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے۔ ایک خبر یہ شیئر کروں گا، اس کی تفصیل شیئر کروں گا۔ دوسری خبر پرویز الہی کے حوالے سے کہ پرویز الہی نے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تیسری خبر توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کے حوالے سے ہے، جو گاڑیاں لی گئی تھیں میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری کی جانب سے، اس حوالے سے ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے اس کیس کی بھی سماعت تھی۔ چوتھی خبر عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن سے متعلق ہے، اس کی بھی آج سماعت تھی۔ تو ان چار خبروں سے متعلق خبر شیئر کروں گا۔ جے یو آئی کے حوالے سے جو امیدوار کو روکا گیا ہے وہ پہلے شیئر کروں کہ این 252 ہے، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے۔ وہاں سے جے یو آئی کے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں عبدالحفیظ لونی۔ یہ الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کو سپریم کورٹ نے آج روک دیا کہ آپ الیکشن لڑنے کے لائق نہیں ہیں، آپ جیسے لوگ بلوچستان کے عوام کی نمائندگی نہ کریں۔ یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ جی اس طرح ہے کہ لونی صاحب آئے تھے، سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن اور بلوچستان ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، ٹریبیونل نے۔ تو یہ پھر اس فیصلے کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ پہنچے تھے اور چیف جسٹس نے اس کی سماعت کی ہے۔ اور عبدالحفیظ لونی صاحب کے وکیل نے یہ کہا، عدالت کو بتایا کہ جی میرا موکل نیب کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہے، یہ وکیل نے کہا، لیکن سزا پوری ہو چکی ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اسی لیے سزا کیونکہ پوری ہو چکی ہے، اس لیے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی آپ کا وکیل کو کہا کہ جی آپ کا موکل صرف 2 سال اور 2 ماہ جیل میں رہا ہے، نیب کورٹ نے 10 سال کی سزا اور 5 کروڑ روپے جرمانہ کیا تھا آپ کے موکل پر۔ 10 سال کی سزا اور 5 کروڑ کا جرمانہ، اور جبکہ یہ ٹوٹل 2 سال اور 2 ماہ جیل میں رہے۔ 8 سال تک آپ کا موکل پیرول پر جیل سے باہر رہا، 5 کروڑ کا جرمانہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ ایسے لوگ بلوچستان کے عوام کی نمائندگی نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن نہ لڑیں، گھر بیٹھ جائیں، گھر بیٹھے جا کے الیکشن میں آپ کا ویسے بھی خرچہ آئے گا۔ 5 کروڑ کا جرمانہ ادا نہ کرنے پر یہ جسٹس محمد علی مظہر نے پھر ریمارکس دیے کہ 5 کروڑ روپے کا جرمانہ ادا نہ کرنے پر اس کی پراپرٹی ضبط ہونی چاہیے۔ تو آج لونی صاحب کی درخواست مسترد ہوئی ہے اور وہ چلتے بنے ہیں۔ جے یو آئی کے ایک بلوچستان سے امیدوار سمجھیں الیکشن سے اڑ گئے۔ دوسری سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے پرویز الہی صاحب نے، اور پرویز الہی نے بڑی لاجک اپنی دی ہے۔ اس میں پرویز الہی کے مونس الہی کے کاغذات مسترد ہوئے، پھر پرویز الہی کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لے رہی تھی، تو پرویز الہی صاحب سپریم کورٹ پہنچے ہیں، مطلب ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے۔ پرویز الہی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی سپریم کورٹ میں پرویز الہی نے اپیل دائر کی ہے۔ اپیل میں الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹریبیونل کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا 13 جنوری 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ امیدوار محمد سلیم کے اعتراضات کی بنیاد پر میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، یہ درخواست میں کہا گیا ہے، اور مجھ پر اعتراض اٹھایا گیا کہ لاہور ماڈرن آٹا ملز میں میرے شیئرز ہیں۔ جن فلور ملز کا الزام لگایا گیا وہ نہ صرف غیر فعال ہے بلکہ
اس کے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا گیا، یہ درخواست میں کہا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اس فلور مل کے شیئر میں نے کبھی نہیں خریدے، غیر فعال فلور مل اثاثہ نہیں ہوتی، اس فلور مل کی بنیاد پر مجھے الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا، یہ اصول طے شدہ ہے کہ ہر ظاہر نہ کرنے والے اثاثے پر نااہلی نہیں ہو سکتی۔ یہ میاں نواز شریف کا بھی کیس ہوا نا، کہ میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے نااہلی ختم کر دی اور طے کر دیا کہ جی ہائی کورٹ نے ختم کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے فائنلی اس کو طے کر لیا کہ کتنے سال کے لیے نااہلی ہوگی، اگر نااہلی ہوتی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ریمارکس دیتے رہے کہ بھائی چھوٹے گناہ کی، یعنی ایک فارم میں خانہ فل نہ کرنے کی وجہ سے یا کوئی چیز ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے، یہ چھوٹا جھوٹ ہے، چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ تو ہے، بے معنی تو ہے ویسے، لیکن جانے انجانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی ایک غدار ہے، ایک ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے انسانیت کا، اغوا کر رہا ہے، اغوا برائے تاوان، یا جو بھی بڑا جرم کر رہا ہے، سنگین غداری کے مقدمات کی بھی سزا مقرر ہے، اور وہ ملزم یا مجرم سزا کاٹ کر واپس آتا ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ مطلب آپ ساری زندگی کسی کو ایک جرم کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اگر توبہ تائب ہو جاتا ہے، وہ نیک نمازی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، حافظ قاری عالم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ یہ ساری زندگی گناہ گار ہی رہے گا؟ تو کسی اثاثے کو ظاہر نہ کرنے کے پیچھے اس کی نیت کا جانچنا ضروری ہے۔ جو شیئرز میرے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہیں ان کی کل مالیت 24,850 روپے بنتی ہے۔ میں نے اپنے کل اثاثے 175 ملین روپے ظاہر کیے ہوئے ہیں، ان اثاثوں میں 57 ملین روپے سے زائد نقد رقم بھی ظاہر کی گئی ہے۔ میرے لیے اتنے معمولی شیئر ظاہر نہ کرنا بدنیتی قرار نہیں دی جا سکتی۔ یہ اعتراض بھی لگایا گیا کہ میں نے اسلحے کے 7 لائسنس ظاہر نہیں کیے۔ کاغذات نامزدگی میں اسلحہ لائسنس ظاہر کرنے کا کوئی کالم ہی نہیں ہے، تو میں کیا کرتا، تو اس لیے ظاہر نہیں کیے۔ یہ پرویز الہی صاحب نے درخواست میں موقف اپنایا ہے۔ اور عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی بھی سماعت تھی آج، لیکن عمران خان کے وکیل نے 15 فروری تک کیس ملتوی کرنے کی استدعا کی، اور کیس کی سماعت پھر 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی، اور عمران خان کے وکیل کی استدعا پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے جو ہے ملتوی کر دی گئی۔ پھر توشہ خانہ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں توشہ خانہ کی گاڑیوں کا کیس آیا، نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کا، کہ انہوں نے گاڑیاں کم قیمت پر خریدی ہیں، اور یہ بھی کیس بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہو گیا۔ اور احتساب عدالت کے جو جج ہیں محمد بشیر صاحب، وہ اڈیالہ جیل میں ہونے کی وجہ سے یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت پھر 13 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ یوسف رضا گیلانی بھی اس میں شامل ہیں، ان کے خلاف بھی کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔